ابراہیم ابن ادہم یہ بلخ کا بادشاہ تھا، خراسان میں ایک علاقہ ہے بلخ نام ہے اس کا، وہاں کا بادشاہ تھا۔ اس نے اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت میں، خاتم النبیین سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اس نے اپنی حکومت چھوڑ دی کہ حکومت کے ساتھ میں اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس سے آپ یہ نہیں سمجھنا کہ آپ کی نوکری ہو اور کہو مفتی صاحب نے تو بولا تھا بھائی نوکریوں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کو راضی نہیں، ایسی غلطی مت کرنا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی نوکری آپ کو ملی ہوئی ہے، کوئی ملازمت ملی ہوئی ہے، ابھی اللہ نے دل میں ڈالا، اس کو چھوڑنا حرام ہے جب تک کہ آپ کو اس کا متبادل نہ ملے۔ اگر متبادل ملتا ہے اس سے بہتر تو آپ اس نوکری کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو ابراہیم ابن ادہم کا چونکہ اللہ سے ایک عشق اور تعلق بن گیا، اس نے حکومت چھوڑی اور فقیروں والی اللہ والی زندگی مدرسوں میں اور مرکزوں میں اس نے اللہ کی دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ تو ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ خواب حقیقت ہوتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے نا نریش، دین اور اسلام کا پتہ نہیں ہوتا اور کہتے ہیں یہ خواب والی زندگی بیان کرتے ہیں۔ مسند بزار میں صحیح روایت آج میں نے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی تشریف فرما ہوتے تھے صحابہ سے پوچھتے تھے بھائی کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت بخاری مسلم میں موجود ہے، آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، لیکن نبوت کا 40واں حصہ سچے خواب باقی ہے۔ انسان، آپ نے فرمایا کوئی اپنے لیے اچھا خواب دیکھے یا کوئی مسلمان اس کے لیے کوئی صحیح خواب دیکھے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا خواب ہر ایک کو نہ بیان کیا کرے، خواب کسی عقل مند آدمی کو، کیونکہ خواب کی تعبیر جو نکالی وہی ہو کر رہتی ہے۔ یہ الگ ایک زندگی ہے، تعبیر کے مسئلے میں انشاءاللہ کبھی آپ کو بتلاؤں گا کہ کیا ہے تعبیر خواب کی، کیا ترتیب ہے اور کیا سلسلہ ہے اس کا۔ ہر ایک آدمی اس کو نہیں جانتا ہے نہ سمجھتا ہے اس کو۔ قرآن میں سورۃ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے پاس جو دو آدمی جیل میں تھے، بادشاہ کے جو قریبی تھے، انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے سر پر روٹی اٹھائی ہے اور اس کو پرندے کھا رہے ہیں، اور دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ کر اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا پہلے والے کو تیرے کو تو پانسی چڑھے گا، اور دوسرے کو بولا کہ تو دوبارہ اپنی نوکری پر بحال ہو جائے گا، اور پھر فرمایا قضی الامر الذی فی تستفتیان، قرآن کی آیت ہے کہ جو تم نے پوچھا میں نے جواب دیا وہ ہو کر رہے گا۔ تو خواب کی تعبیر جو ہر ایک سے نہ بیان کریں، ہر ایک کو خواب نہ بتائیں، کسی فتین اور ذہین عقل مند کسی عالم کو بتائیں، اپنے طور پر بھی اس کی تعبیر نہ نکالیں۔ اگر کوئی آدمی آپ کو نہیں ملتا تو خواب اٹھنے کے بعد آپ اٹھ کر کے یہ کہیں یا اللہ اس خواب کی جو خیر ہے وہ مجھے نصیب فرما، اور اس کی جو برائیاں ہیں اس کے شر ہے اللہ اس سے مجھے محفوظ فرما۔ تو ابراہیم ابن ادہم نے خواب دیکھا کہ فرشتہ کچھ لکھ رہا ہے، اس نے کہا یا ملائکہ ماذا تکتب، فرشتے کیا لکھ رہا ہے؟ اس نے کہا ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، ان لوگوں کے نام لکھتا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ابراہیم ابن ادہم نے چونکہ اپنی پوری حکومت اللہ کے لیے چھوڑ دی تھی تو بولا اسمی فی، کیا میرا نام اس میں موجود ہے؟ فرمایا آپ کا نام نہیں ہے۔ پریشان ہو گیا کہ میں نے تو دنیا چھوڑی تھی اللہ کو پانے کے لیے، لیکن اللہ کے ساتھ پیار کرنے والوں میں میرا نام تک نہیں ہے۔ پھر دوسرے دن خواب دیکھا اور فرشتہ وہی لکھ رہا ہے۔ فرمایا کیا لکھ رہے ہو فرشتے؟ تو فرشتے نے کہا ان لوگوں کا نام لکھ رہا ہوں اللہ جن سے پیار کرتا ہے، اللہ جن سے محبت کرتا ہے۔ تو ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا میرا نام ہے، بولا اس زمانے میں سب سے پہلا نام تمہارا لکھا ہوا ہے۔ تو ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا وجہ؟ بولا تو نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے تو نے اپنے نفسانی خواہشات پر دھکا مار دیا تھا، تو نے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا تھا، تو نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے نفسانی خواہشات اور اپنی عقل اور سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر تو نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قدم اٹھایا۔